الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین صدق اللہ العظیم۔ اور زکریا علیہ السلام کو اذ نادى ربہ، یعنی زکریا علیہ السلام کا واقعہ کو یاد کریں کہ جب انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، پکارا رب لا تذرنی فردا، اے باری تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اے باری تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں ہیں۔ یہ سورہ مریم جو ہے نا، اس کا پہلا رکوع بلکہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، سورہ مریم جو ہے، تو اس میں زکریا علیہ السلام کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے پہلے رکوع میں۔ ہم اس کا ذکر کافی کر چکے ہیں کہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں ہیں، آپ کی بیوی بھی اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ جب اولاد پیدا نہیں ہوتی، اولاد پیدا کرنے کی عمر سے آگے ہے، بڑھاپے میں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما، اور اس میں وہاں یہ ذکر ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے جو بے دین جو رشتہ دار ہیں، مجھے ان سے ڈر ہے۔ دیکھیں اگر کسی نے محنت کی ہو کسی تحریک کے لیے تو اب اس کو ڈر تو ہوتا ہے نا کہ کہیں یہ میرے بعد ختم نہ ہو جائے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرا تحریک جو ہے بڑے پھلے پھولے۔ اب نبی نے بڑی محنت کی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس کے آبا کا ایک یہ تحریک چلی آ رہی ہے، اس کے آبا میں بھی انبیاء ہیں جنہوں نے اس تحریک کو جو ہے شروع رکھا، تو وہاں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ باری تعالیٰ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی سابقہ انبیاء جو ہیں ہماری نسل میں سے ان کا بھی وہ وارث ہو۔ اب یہاں دیکھا یہ نہیں کہا کہ میرے مال کا وارث ہو، نبی جو ہوتا ہے یہ مال کی وراثت کو نہیں چھوڑتا، اور اس کا وارث مال یہ چاہنے والا بھی نہیں ہوتا۔ وارث اس کا کون ہے؟ جو علم جو ہے یہ نبی کی وراثت ہے، علم نبی کی وراثت ہے۔ اب نبی حضرت زکریا علیہ السلام جب یہ دیکھتے کہ یہ میرے جو رشتہ دار یہ تو بے دین ہے، یہ تو اس تحریک کو آگے نہیں چلا سکیں گے، اور عمر کا کافی حصہ بھی گزر چکا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بات کر، میری دعا کو کبھی تو نے ارادہ تو نہیں کیا، میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میں نے جو تجھ سے مانگا تم نے عطا کر دیا۔ اب میری دعا یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میرے بعد یہ تحریک کیسے چلے گی، تو وہاں انہوں نے اپنے وارث کے لیے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم تمہیں جو ہے نا یحییٰ کی صورت میں نیک بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اب جب یہ بات کہی تو زکریا علیہ السلام تھوڑے سے تعجب میں تو ہوئے تھے نا، کہ اب میری ہڈی میں تو روغن بھی نہیں رہا، بڑھاپے کی اس حالت میں کمزوری بے شمار، اور میری جو بیوی ہے وہ تو آخر ہے، اور وہ اپا جو ہے نا وہ بانجھ ہو چکی ہے، بچہ پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے تمہیں تو پیدا کیا تھا، تو بتا کہ جب تجھے پیدا کیا تو کیا تھا،
تو یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ مجھ سے دعا کی تھی میرے زکریا نے تو کہ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, مجھے وارث عطا فرما تو اور تو بہترین وارث ہے. فاستجبنا لہو, اللہ فرماتے ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ, اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا فرمایا, یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. اور سورہ مریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچپن میں ہی اللہ نے انہیں نبوت عطا فرما دی تھی. ہاں جی, علم اور حکمت عطا فرما دی, کتاب تک عطا فرما دی. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بیوی کو بھی سنوار دیا. ہم نے اس کی بیوی کو بھی, یعنی وہ اس کے جو بانجھ پن تھا اس کو ختم کر دیا, اس کی صحت کو اتنا بحال کر دیا کہ وہ بچہ پیدا کر سکے. ہاں جی, اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, بے شک اچھے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلد کرنے والے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں, نیکی کے عمل کو دیر نہیں کرنی چاہیے. جب توفیق کو فوراً نیکی کا عمل کریں, اس کو ڈیلے نہ کریں. ہو سکتا ہے بعد میں وقت نہ ملے یا موت ہی آ جائے تو آپ اس سے رہ جائیں گے نا. تو نیکی کے عمل کو کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. بعض لوگ ان کے پاس توفیق ہوتی ہے حج کی تو وہ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, ابھی بچے کی شادی کر لیں, یہ کر لیں, ہاں جی مکان بنا لیں. تو یہ غلط, یہ ٹھیک نہیں ہے. نیکی کا عمل پہلے کرنا چاہیے. اللہ اس کی برکت سے, اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے مکان بھی بنا دے گا, بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی. ہاں جی, جب توفیق ہو تو نیک عمل میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں یہ ایک بہت بڑی صفت تھی کہ وہ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرتے تھے, جلد کرتے تھے نیکی کا عمل. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا, اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ویسے دعا کی, یعنی پوری توجہ سے میری بارگاہ میں دعا کرنے والے تھے, پوری توجہ سے, پورے خوف سے اور پوری رغبت سے میری بارگاہ میں دعا کرنے والے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں, جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے پھر ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. تمہارا رابطہ پھر صرف اسی سے ہو جائے. جب تم پھر دعا کرو گے وہ دعا رد نہیں ہوتی, اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے, اس کو قبول کر لیتا ہے. اگر ممکن ہو سکے تو ایک آدھا آنسو آ جائے, ایک آدھا, اگر تڑپ ہو نا اور طلب ہو تو پھر بندے کو آنسو نکل آتے ہیں. اگر آنسو آ گیا تو سمجھ لو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے. ہاں جی, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول کر لیا. اور اللہ کو آنسو بڑے پسند ہیں, اللہ کو آنسو بڑے پسند ہیں. وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ ہمارے حضور میں گڑ گڑاتے تھے, خشوع کرنے, عاجز رہنے والے تھے. یہ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ, حضرت زکریا علیہ السلام کی صفات کو بیان کر رہے ہیں, ان کے خاندان کو. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رَوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. یہاں سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کا ذکر شروع ہوا کہ اس عورت کو بھی یاد کرو جس نے اپنی پارسائی پر نگاہ رکھی, جس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا, اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اب آپ کہیں گے یہ روح تو مردے کے, چلو وہ تو زندہ تھی, روح تو پہلے ہی تھی, روح تو وہاں پہلے ہی تھی.
تو اس کا کیا معنی ہوا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کے اندر روح پھونک دی. تو یہ ہے کہ اصل میں یہ بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم اس کو بیٹا دے رہے ہیں یہ ہم اپنی بارگاہ سے دے رہے ہیں. یعنی یہ روح کس کی پھونکی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مریم سلام اللہ علیہ کے لیے نہیں بلکہ کن کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور ان کا واقعہ بھی سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں تفصیل سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ تو کدھر آ گیا ہے؟ یعنی ان کے پاس تو کوئی مرد آتا ہی نہیں تھا. آپ کون ہیں؟ اجنبی تھے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تیرے لیے اللہ کی طرف بھیجا ہوا ہوں اور میں تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کہنے لگی کہ مجھے تو کسی مرد نے مس ہی نہیں کیا, تو بیٹا کیسے آئے گا؟ تو وہاں بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَجَعَلْنَاهَا, ہم نے ہاں کی ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے مریم سلام اللہ علیہ کی طرف کہ ہم نے اس مریم کو وَابْنَاهَا اور ان کے بیٹے کو آیَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے یہ جو دنیا کا پروسیجر ہے اس کے طریقے سے ہٹ کر ہم نے اس کو وہ بیٹا عطا کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں ایسا کیا کہ اس لیے کہ ہم اس کو نشانی بنا دیں. کن کے لیے؟ پورے عالمین کے لیے, اپنی نشانی کے طور پر ایسا کیا ہے. یہ کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ تعریف ہے, تفسیر کیا ہے یہ جس میں سر سید سر فہرست ہیں, انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. انہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ ہیں جو بغیر باپ کے آئے ہیں, اس کا وہ انکار کرتے. اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کوئی حکمت ہی نہیں ہے. حالانکہ قرآن صریح الفاظ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس لیے یہ ایسے پروسیجر سے ہٹ کر پیدائش ہے, یہ نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے عالمین کے لیے نشانی بنایا ہے. حالانکہ صاف بات ہے, لیکن وہ کسی اور کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اس قرآن کی ایسی تفسیر بیان کر کے کسی اور طاقتوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ نمائندے انہیں کے ہیں. اگر وہ محمد کے نمائندے ہوتے یا قرآن کے نمائندے ہوتے تو ایسا نہ کرتے نا. ہاں جی, کہ ایک جو ہے اسلاف سے ہٹ کر تفسیر, جبکہ سارے اسلاف ہمارا عقائد میں یہ چیز شامل ہے. اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. ہم تو انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ قرآن کی آیتیں اس پر دال ہے. آگے فرمائے ان هذه امتکم امۃ واحدہ. یہاں امت کا معنی دین ہے. یہاں امت کا معنی کیا ہے؟ دین. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ دین یعنی دین اسلام امۃ واحدہ, ایک ہی دین ہے, ایک ہی دین ہے. یہ ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ ہر نبی جو آیا اس نے اپنے طور پر الگ الگ نہ تبلیغ ان کی ہو, یعنی ان کا جو فکر ہے وہ الگ الگ نہ ہو. قرآن نے اس بات کو واضح کر دی کہ نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جو ہے وہ فکر اور نظریہ ایک ہی تھا. اللہ کی توحید تھی اور اللہ کی الوہیت کو بیان کیا گیا تھا. یہی دین تھا. اور فرمایا یہ دین جو ہے نا یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ, بے شک تمہارا یہ دین جو ہے ایک ہی دین ہے, ایک ہی دین ہے. ہر نبی کی تبلیغ کا مرکز اللہ کی توحید تھی, اللہ کی توحید تھی. اور فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي, میں تمہارا رب ہوں پس میری عبادت کیا کرو. تو
میری ہی عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. یہ جو دنیا جو تفرقہ بازی ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہود کچھ کہہ رہے ہیں، نصارہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہاں جی، تو یہ جو چیزیں آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے مذاہب کے اندر، اللہ فرماتا ہے یہ انبیاء کا اختلاف نہیں، انہوں نے خود گڑھ لیا ہے. یہ خود اس معاملے میں انہوں نے اس دین کو پارا پارا کیا ہے، خود ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. یہ خود اس کام کے موجد ہیں. اللہ کے نبیوں کا جو دین ہے وہ تو ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کل الینا راجعون، اور فرمایا کہ سب کو ہماری طرف پھرنا ہے. یہ جو کر رہے ہیں نا ایسے حرکات، میرے دین میں تعریف کر رہے ہیں اور اپنے پاس سے باتیں گڑھ گڑھ کر لا رہے ہیں. یہود نے بھی اس کی شکل کو بگاڑا، اور پیچھے نصارہ بھی نہیں رہے، عیسائی بھی پیچھے نہیں رہے. انہوں نے بھی میری توحید کو چھوڑ کر اور دوسرے عقائد کو اپنایا ہے، اور اپنے پاس سے جو ہے نا تعریف کی ہے میری کتاب میں، تورات میں، انجیل میں. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں، آنا تو ہماری بارگاہ میں ہے نا، لوٹنا تو میری بارگاہ میں ہے نا. ہاں جی، پھر میں پوچھوں گا کہ کہاں، یہ کیسے تو نے کیا، کہاں کیا، اور کیوں کیا. اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈالنا، اپنی خواہشات کے مطابق دین میں تعریف کرنا، یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. بنیادی عقائد کے اندر جو ہے نا یہ تعریف کرنا اور اپنے پاس سے عقائد کو گڑھ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خرابی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی سیدنا